اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سائل کل راع عما استرعاه وحفظ ام ضيع حتى يسأل الرجل عن اہل بیته او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر ماں باپ سے، ہر نگراں سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے گھرانے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کس طرح سے اس نے اپنے اولاد کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، کیا اس نے اپنی بیوی کے حق ادا کیا، کیا اس نے اپنے بچوں کا حق ادا کیا، اور نگراں سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، ان کو حافظ قرآن بنائے، ان کو عالم دین بنائے، ان کو مولویان کرام بنائے، ان کو مفتیان کرام بنائے، اور دین داری کا علم ان کے دلوں میں ہم کوٹ کوٹ کر کے بھر دیں، تاکہ ہمارے بچے قیامت کے دن جب خداوند عالم ارشاد فرمائے گا او حافظو، او اللہ کے قرآن کو حفظ کرنے والوں، چنانچہ آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نوجوانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، اس وقت میں خداوند عالم ارشاد فرمائیں گے حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن کریم پڑھتا چلا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جس طرح سے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ اس حافظ قرآن کو خداوند عالم آسمان و زمین سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آسمان و زمین سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ خداوند عالم ارشاد فرمائیں گے او حافظ قرآن جا، ہم نے تجھے یہ آفر دیا ہے، ہم نے تجھے یہ سفارش کا موقع نصیب فرمایا ہے کہ 10 ایسے آدمی کہ جن کے اوپر جہنم کو ہم نے واجب قرار دے دیا ہے، جاؤ جہنم کے اندر جا کر کے جس کو تم نکالنا چاہو نکال لو اور جنت میں داخلہ کرا دو۔ یہ کس کو کہا جائے گا؟ یہ پولیس آفیسر کو نہیں کہا جائے گا، یہ وکیل کو نہیں کہا جائے گا، یہ جج کو نہیں کہا جائے گا، یہ وزیر اعظم کو نہیں کہا جائے گا۔ کس کو کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ اس لیے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ یاد رکھیے گا، اپنی اولاد کے حقوق کو مت بھولیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد ہمارے بارے میں بد دعا کرے مرنے کے بعد، بجائے ثواب کے اور عذاب کے مستحق بن جائے۔ چنانچہ خداوند عالم بیان فرماتے ہیں اگر اولاد کے ساتھ نا حق کا معاملہ کیا گیا ہے، حق تلفی کا معاملہ کیا گیا ہے، خداوند عالم قیامت کے دن گرفت فرمائیں گے اور وہ کہیں گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، کہ میرے مولا ہمیں تو بعد میں عذاب عطا فرما، ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ کو جہنم میں داخلہ نصیب فرما۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بتائیے۔ وہ کہیں گے وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، کہ ان کے اوپر بجائے رحمتوں کی زحمتوں کی بارش عطا فرما۔ لیجئے صاحب کہ بتائیے، دنیاوی اعتبار سے اپنی نیندوں کو حرام کیا، اپنے مال کو ضائع کیا، اور اولاد کو پولیس آفیسر بنایا، اچھی ڈگری یافتہ، اور اس کو نوجوان بنا کر کے نوکری پر کھڑا کر دیا، لیکن وہ قیامت کے دن اگر دین کے بارے میں نہیں جانتا، ماں باپ کے لیے خسارے کا سبب بن جائے گا، دنیا میں بھی ناکام رہے گا اور آخرت میں بھی ناکام رہے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، افسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری اولاد دین سے دور رہ کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ صحیح معنی میں نماز کے مسائل کے بارے میں بھی نہیں جانتے، روزے کے مسائل کے بارے میں نہیں جانتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر۔ مولوی بننا فرض نہیں ہے، مفتی بننا فرض نہیں ہے، قاری بننا فرض نہیں ہے، حافظ بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں البتہ علم دین کا سیکھنا
کہ جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو سکے ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں وقت کی قلت دامن گیر ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب حضرات میری ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے۔ خداوند عالم ہم سب کو ان چند